نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم جو ہے وہ شرط ایمان ہے، جزو ایمان ہے. تو جس کا درس آیات کے اندر مل رہا ہے ان آیتوں کو تو ہمیں حفظ کر لینا چاہیے مسلمانوں کو. پہلی آیت مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، یعنی گواہ بنا کر، اللہ اکبر، اس امت کے اعمال کا احوال کا گواہ بنا کر کہ بروز قیامت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے. سبحان اللہ. مبشر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر، کنہیں ایمان اور اطاعت کی زندگی بسر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. اور فرمایا نذیرا، ڈرانے والا بنا کر، جو نافرمان ہیں اور کفر کے اندر، گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر. اب یہ تھا کہ آپ کی اس بعثت کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، یعنی آپ تشریف لے آئے ہیں گواہ بن کر، شاہد بن کر، مبشر بن کر، نذیر بن کر. تو آپ کی اس تشریف آوری کے بنیادی کیا مقاصد ہیں وہ اسی آیت کے اگلے حصے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائے. پہلی بات لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ، یعنی جو مقاصد ہمارے اعتبار سے حضور تشریف لے آئے دنیا کے اندر دین سے دنیا کو روشن کرنے کے لیے. تو اب جو انسان ہیں، بنی نوع انسان ہیں، حضور کی تشریف آوری سے ان کے کیا مقاصد ہونے چاہیے، یعنی انہیں کیا کرنا چاہیے، وہ آیت کے اندر بیان ہو رہے ہیں. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. پہلی بات حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے اس لیے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. پہلی بات. دوسرا مقصد یہ بیان کیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس نبی مکرم کی تعظیم و توقیر کرو. اب دیکھیں حضور کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ ایمان لا کر نبی کا کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان، حقیقی سچی معرفت ہیں، وہ اپنانے کے بعد حضور کی محبت اور تعظیم کے جذبات اپنے دل کے اندر رکھیں اور حضور کی تعظیم کریں، آپ کی عظمت کا اعتقاد بھی رکھیں، اقوال و افعال سے حضور کی تعظیم بھی کریں. اس کا درس اس آیت میں واضح طور پر سراہتاً دیا جا رہا ہے، اس میں کوئی قید نہیں لگائی جا رہی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ جو خوبیاں ہیں، بڑی سے بڑی خوبیاں ہیں، وہ اس میں جتنا چاہے آدمی مبالغہ کرے ایک حد کے اندر رہتے ہوئے. بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کی بھی اس آیت مبارکہ سے جو ہے وہ اس میں اشارہ ملتا ہے. آپ کی محبت کا بھی درس اس آیت مبارکہ میں چھپا ہوا ہے کہ ایمان وہ بغیر محبت کے ہوتا نہیں ہے، اور تعظیم بھی بغیر محبت کے پائی نہیں جاتی، اور محبت کا درس دیگر قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے. تو یہ اس آیت کے درمیان کے اندر جو دوسرا مقصد بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. پہلا تھا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، دوسرا ہے کہ ان نبی کی تعظیم و توقیر کرو. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی صبح و شام پاکی بولو، یعنی اس کی عبادت کرو. اب امام اہل سنت نے اپنے رسالہ مبارک تمہید ایمان کے اندر بڑی پیاری بات یہ آیت مبارکہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمائی نکتہ کہ دیکھیں 3 مقصد ہیں، لیکن اس کی ترتیب پر غور کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ایمان کی بات، ٹھیک ہے، اس کے بعد نبی کی تعظیم کی بات، پھر اپنی عبادت کی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے تو پھر حضور کی تعظیم اگر کوئی کرے گا بھی تو اسے فائدہ نہیں دے گی. بہت سے غیر مسلم نعتیں پڑھتے ہیں، آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں اور آپ کی عظمت کا ایک طرح کا وہ خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں لاتے اس لیے انہیں تعظیم فائدہ نہیں دے گی. اور جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، وہ بھلے جتنی عبادت اپنے زوم میں کرتا رہے اس کی کوئی عبادت نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی چیز تو آ گئی ایمان، اور ایمان کے فوراً بعد کیا ہے؟ تعظیم، کہ تعظیم بھی ضروری ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ تسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اپنے پروردگار کی صبح و شام پاکی بولو، یعنی عبادت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوگی. تو تعظیم کو درمیان میں رکھنے میں یہ ہے کہ ایمان اور عبادت کی درمیانی جو حیثیت ہے وہ تعظیم کو حاصل ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ تعظیم ایمان کے لیے شرط بھی ہے اور ایمان کا ایک طرح سے جزو بھی ہے، کہ حضور کی محبت اور تعظیم کو اگر نکال دیا جائے گا تو ایمان پھر باقی نہیں بچتا. محبت اور تعظیم ضروری ہے، اور ہر طرح کی بے ادبی اور بے ادبوں والے اعمال، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مقدسہ
اس کی بے ادبی بھی کفر ہے. حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی بے ادبی اس لیے کہ یہ حضور سے نسبت رکھتی ہے، وہ بے ادبی کفر ہے.